سے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ کے سامنے توبہ ہے۔ اللہ کے سامنے توبہ کرنا صدقے دل سے، اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خبردار میرے سے مایوس ہو، توبہ کرو، میں بخشنہار ہوں، معاف کرنے والا ہوں۔ اگر کسی کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں اور وہ میری مغفرت سے زیادہ ہو جائیں تو پھر تو میری مغفرت کچھ نہ ہو، پھر تو میرا رحم کرم کچھ نہ ہو۔ میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہوں میں رحمان اور رحیم ہوں، میرے مقابلے میں کوئی رحم کرنے والا نہیں، میرے مقابلے میں کوئی بخشنے والا نہیں۔ اس لیے کسی کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں تو میری مغفرت کا ایک قطرہ اس کے لیے اس طرح ہے جیسا ایک سمندر ایک ٹنکے کے لیے ہوتا ہے۔ اور بشرط یہ ہے جس طرح رسول پاک نے فرمایا کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اسے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور ایسے جو معافی مانگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دور نہیں، مغضوب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پیارا ہو جاتا ہے۔ رسول پاک ان کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا جو وہ آدمی ہے جو خطا کار ہے، اور وہ خطا کار جو خطا کے بعد فوراً اللہ سے معافی مانگے۔ صرف خطا کاروں کی ہے، اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، یہ محفل گناہ گاروں کی ہے، خطا کاروں کی ہے۔ سب سے بڑا خطا کار، سب سے بڑا گنہگار میں خود ہوں، اور آپ لوگ آئے ہیں، آؤ تم بھی ہم بھی مل کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ میرے پاس کوئی تقریر نہیں، کوئی علم نہیں، میں ایک ہی بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں کہ اللہ تیرے بغیر کوئی معبود نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے، اور میں بے شمار گنہگار، میں تیرے سامنے معافی کے لیے حاضر ہوں۔ اے اللہ، یہ سب گنہگاروں کو ہم نے جمع کیا، ان سب گنہگاروں کو اور مجھے اپنے فضل و کرم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آج ہم کو معافی عطا، ہم کو گزشتہ گناہوں کی معافی عطا فرما، ہماری توبہ اپنی جناب میں قبول فرما، ہماری موت، ہماری حیات، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری ہر چیز اپنی رضا کے لیے قبول فرما۔ ہمیں اپنا غلام اس دنیا میں رکھ، غلام کی ہمیشہ سے مارنا اور غلام بنا کر قیامت کے دن ہمیں اٹھا۔ بس ہماری یہی ایک درخواست ہے، اس ایک درخواست کو لے کر اے رب العالمین یہ سارے لوگ آ گئے۔ تو رحمان اور رحیم ہے، تو درخواست کو رد نہیں کرتا، اس لیے ہمارا یہ یقین ہے ہماری آج کی درخواست ان سب کو لوگوں کے لیے پوری ہوگی، اور ہمارے لیے، میرے لیے سارے گناہ معاف فرما، اور ان کو سب کو اپنے گھروں میں کامیاب و کامران بنا۔ یا اللہ، حاضرین مجلس کی تمام آرزو قبول فرما، ان کی موت، حیات، جان، مال، ہر کوئی فیل اپنی رضا کی خاطر بنا۔ یا اللہ، کسی کو بھی اس محفل سے خالی نہ کر، سب کی جھولیاں بھر کر واپس لائے، تاکہ کوئی ان کو یہ تانا نہ دے سکے کہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے والوں، سوال کرنے والوں، تمہاری فلانی چیز تم کو نہیں ملی، خالی ہے، کس سے ہم معافی مانگتے ہیں، یہ تانا ہم کو نہ ملے، یہ تانا ان ساری مخلوق کو، ان سارے گنہگاروں کو نہ ملے۔ جو بھی ان کو دیکھے وہ تیرے رحم و کرم پر کہ یہ تو وہ گنہگار ہیں
سیاکار ہیں، منہ کالے ہیں، جو تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے، یہ تو نور نہ نور ہو کر جھولیوں بھر کر لے آئے۔ اے اللہ تو اپنی شان آج بتا۔ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ بہت سے لوگ آئے ہیں جو اولاد کی فریاد کرتے ہیں، یا اللہ ان کو اولاد دے لیکن نیک و صالح، اپنی بندی اور رسول اکرم کی غلامی والی اولاد۔ یا اللہ غریبوں کی محتاجی کو دور فرما اور کبھی بھی ان کو محتاج نہ۔ یا اللہ ان کی ہر خواہش کو پوری فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ سارا دن میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں، ایسے بیماریوں والے آتے ہیں کہ میرا دل ان کو دیکھ کر پھٹ جاتا ہے۔ اس قسم کے عظیم بیماریاں ان میں ہوتی ہیں، خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں۔ میرے پاس کیا ہے؟ میں فوراً اللہ کی طرف متوجہ کہتا ہوں، یا اللہ ان کو تو نے بھیجا اس جنگل میں اتنے دور، ورنہ میں نے کوئی اشتہار نہیں دیا کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں نے یہ کمال کیا ہے، میں بہت ہی ہوں، میں بہت ہی ہوں، میں تو تیرا ایک عاجز مسکین گنہگار بندہ ہوں۔ تو نے اپنے فضل کرم سے مجھے یہاں بٹھایا ہے، اور میرا یقین یہ ہے کہ تو اپنی مخلوق کی مجھ سے خدمت لینا چاہتا ہے، اس لیے تو نے مجھے یہاں بٹھایا، اور ان کو کسی کو لاہور سے، کسی کو امریکہ سے، کسی کو ولایت سے، کسی کو کہاں سے، کسی کو کہاں سے، کسی کو کہاں سے یہاں بلایا۔ اے اللہ مہربانی فرما اور ان کی ساری بیماریاں دور فرما۔ میں کچھ نہیں جانتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن تو جو ہے تو قادر مطلق ہے، تو جو چاہے ہو سکتا ہے۔ اے رب العالمین جو بھی یہاں آتا ہے اس کو پھر واپس بیمار نہ کر، ہر بیماری سے اس کو شفا عطا فرما، اپنے قریب کو لے جا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ میں تیرے بندے کے پاس گیا ہوں، میں تیری امید سے گیا ہوں تو میری بیماری اسی طرح خالی آئے۔ ایسی بات نہ ہو، بلکہ دیکھنے والے یہ بولیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے مکمل شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہر ایک چیز عطا کرتا ہے۔ یا اللہ عظیم مجلس کی تمام آزمائش کو بہت سے لوگ جو ہمارے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھنے والے ہیں، اس دنیا سے گزر گئے ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان خواتین کو، ان مردوں کو جنت الفردوس میں دے۔ سردار اسحاق صاحب جو پنڈی میں وکیل تھے، وہ ہمارے دستے راست تھے، اس سلسلے کی وہ خوش تھے، ہر مقام پر مجاہد کی طرح کھڑے ہوتے تھے میرے ساتھ۔ وہ فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھی ہمارا ساتھ دے جس اور ان کی اولاد کو بھی صبر دے، عقل دے۔ اسی طرح وہ مائی بیگم وقار، جب بھی ہم اسلام آباد پہنچے وہ پہلے موجود ہوتی تھی، اور وہ پھر سارا وقت ادھر رہ کر وہ فوت ہوگی، اس کے لیے بھی دعا کروں۔ قاری شمشاد کی والدہ، یہ بیچارہ، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن شمشاد وہ شخص ہے کہ جو دن رات جس نے اپنی ساری زندگی میرے پوتے کے لیے وقف کر دی، اور ہر وقت اس کے قدموں میں رہتا اور اس کی خدمت کرتا۔ مجھے یہ لاج ہے کہ میرے پوتے کا اتنا جو صحیح غلام ہے، اس کی ماں کو کوئی تکلیف نہ ہو، خدا اس کو جنت الفردوس۔ اللہ تعالیٰ سب کو شفا اور جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اس علاقے کے بہت سے لوگ فوت ہو گئے، مائیاں فوت ہو گئی، خدا ان سب کو جنت الفردوس عطا۔ ہمارے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، آپ نے کبھی میرے سے کوئی سیاسی تقریر نہیں سنی، نہ میں کسی کی پرواہ کرتا ہوں، کیونکہ میں تو اللہ کا غلام ہوں۔ ایوب نے میری منتیں کی، ایوب کی والدہ جوتیاں اتار کر ہمیشہ آتی تھی، میری منتیں کی کہ آپ آئیں مشاہد کانفرنس میں۔ میں نے کہا میں کسی جگہ میں نہیں جاتا،
اسی طرح ضیاء الحق نے منتیں کی، وہ بھی ادھر ہی آیا، جوتیاں اتار کے آپ نے دیکھا میرے ساتھ یہاں کرتا تھا، وہ بھی اسی طرح وہ عظیم خاتون بے نظیر جو واقعی لیڈر تھی، جو واقعی اسٹیٹ فارورڈ تھی، سمجھدار تھی، عقل مند تھی، کوئی سیاستدان اس کے مقابلے میں نے نہیں دیکھا۔ وہ یہاں پر اس جگہ میں کھڑے ہو کر اس نے تقریر کی تھی کہ پیر صاحب کوئی وزیر نہیں ہے، کوئی وزیر اعظم نہیں ہے، سب خدا کی بارگاہ میں سوالی ہے، آپ دعا ہم سب کے لیے کریں گے۔ اسی طرح چودھری لطیف اکبر ہر عرس میں یہاں اور خدا نے شخص کی عزت ہمیشہ قائم رکھی۔ اس کی یہ جو وفا ہے، 4 پشتوں سے اس نے اس سلسلے کا اپنے آپ کو غلام بنا کر رکھا ہے، وہ وفا ہمیں یاد آتی ہے۔ اس لیے میں اسے تقریب کراتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وفادار لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ نواب صاحب کی یاد اس لیے میں کراتا ہوں کہ ان کے پردادا نے حضرت پیر صاحب جب دربند گئے، وہ ایک لمبی کہانی ہے کیوں گئے تھے اور وہاں کے دشمنوں نے کتنا مقابلہ کر کے حضرت پیر صاحب کی کشتی کو غرق کرنا چاہا تھا۔ راستے میں ایک دریا ہے اور دریا میں زنجیر باندھ کر کھینچ کر کشتی کو پار لے جایا جاتا ہے، تو ایک جگہ ایسی ہے جس کے جگہ کا نام یار بچھوڑا ہے، وہاں سے خطرہ ہوتا ہے کہ اگر کشتی ادھر چلی گئی تو ڈوب جائے گی۔ وہ مخالف تھے، انہوں نے ان کھینچنے والوں کو پیسے دے کر کے پیر صاحب کی کشتی کو یار بچھوڑا کی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے کھینچنا شروع کیا تو کشتی کے اندر پانی آنا شروع، سب لوگ حیران ہو گئے۔ پیر صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا چھوڑ دو، وہ تو اور کھینچے جاتے، پھر فرمایا چھوڑ دو، وہ نہیں چھوڑتے تھے، جب تیسری دفعہ فرمایا چھوڑ دو تو زنجیر بڑا سارے ٹوٹ گئے اور اتنے زور سے جھٹکا لگا کشتی کو کہ جو اندر پانی تھا وہ بند ہو گیا۔ جب پیر صاحب وہاں دربند پہنچے تو ان کے پردادا نے 100 سنڈا حضرت پیر صاحب کا صدقہ دیا، 100 سنڈا، اور 25,000 روپے چاندی کے اس وقت ہوتے تھے، یہ روپے نہیں ہوتے، چادر بچھا کر ڈھیر لگا دیتی اور یوں ہوتی سی مجھے ان کی وہ جو یاد، یہ حضرت پیر صاحب نے مجھے خود فرمایا، اس لیے اس یاد کو میں تازہ رکھنے کے لیے بار بار یہ پروگرام کرتا ہوں۔ وفا جو ہے یہ ایک چیز ہے، وفا ایمان کی نشانی ہے، جس میں وفا نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے، بے شک عبادت کرتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، اگر وفا نہیں ہے تو وہ لا ایمان رہے گا۔ اور وفا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ڈوبتے بھی اوپر لیتا ہے۔ اس لیے حاضر ہونے والوں، وفا کو نہ چھوڑنا، وفا کو نہ چھوڑنا، یہ یاد رکھنا کہ ایک اللہ کا گناہگار بندہ یہاں بیٹھا ہوا دن رات تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہے، یہ یاد رکھنا، اور اپنی ہر دعا میں اس بندے کے لیے بھی دعا کرنا کہ خدایا جو ہمیں اس طرح ہمارے لیے دعا مانگتا ہے، ہمارے لیے معافی مانگتا ہے، اے رب العالمین تو اس کی دعا قبول فرما، اس کو بھی معافی عطا فرما، اس کو اپنا بندہ بنا کر اسی ذریعے ہماری شفاعت کا، ہماری عزت کا اس کو ذریعہ بنا کر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حامی اور ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت اور عزت سے اپنے گھروں پر لے جائے، وہاں بھی اپنی محبت اور یاد میں نبی پاک کی بندگی، اپنی بندگی نسل کی غلامی میں رکھے، آپ کی عبادت فرمائے اور آپ کا ہمارا یہ تعلق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔ اب سلام پڑھیں اور اس کے بعد تمام لوگوں کے لیے کھانا تیار ہے، یہ لنگر کے بعد Oh
دستہ ہے کھڑے حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلاموں نے آمین.